اور دہشت سے بھرپور کہانی ہے یہ۔ 4 گہرے دوست عمر، زید، فہیم اور بلال رات گئے ایک ہاؤس پارٹی سے واپس آ رہے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور سڑک سنسان تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے علاوہ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب تھکے ہوئے تھے، مگر پارٹی کی ہلکی ہلکی گونج ابھی بھی ذہنوں میں تھی۔ اچانک زید نے کہا، یار مجھے شدید حاجت ہو رہی ہے، کیا تم لوگ یہیں گاڑی روک سکتے ہو؟ عمر جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس نے کہراتے ہوئے کہا، زید یہ کہاں لے آئے ہو تم؟ یہاں تو کوئی بستی بھی نہیں ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے، زید نے اصرار کیا، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ عمر نے ایک ویران اور گھنے درختوں والے علاقے میں گاڑی آہستہ کی اور بریک لگا دی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، باہر کی شدید سناٹا اندر تک محسوس ہوا۔ زید فوراً گاڑی سے نکلا اور درختوں کی طرف جانے لگا۔ باقی 3 دوست اندر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک پرسرار بے چینی ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں ایک سرد جھونکا آیا اور درختوں کے پتے سرگوشی کرنے لگے۔ اچانک ان کو زید کی زوردار چیخ سنائی دی۔ چیخ میں دہشت اور تکلیف واضح تھی۔ بلال گھبرا کر بولا، کیا ہوا ہے اسے؟ فہیم نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور چلایا، زید کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور اس سمت بھاگے جہاں سے آواز آئی تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر جو منظر انہوں نے دیکھا، ان کے ہوش اڑ گئے۔ زید زمین پر پڑا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ کانپ رہا تھا۔ وہ کسی چیز کو اشارہ کر کے دکھا رہا تھا جو درختوں کے درمیان سایہ بنی کھڑی تھی۔ وہ کیا ہے بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے منہ سے صرف خوفناک ہانپنے کی آواز نکل رہی تھی۔ کیا ہوا زید؟ کون ہے وہاں؟ عمر نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زید نے ڈرتے ہوئے ایک پرانی اور بوسیدہ حویلی کی طرف اشارہ کیا جو درختوں کے پار چاند کی ہلکی سی روشنی میں کھڑی تھی۔ وہ جگہ موت کی خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ ابھی وہ زید کو سنبھال ہی رہے تھے کہ انہیں حویلی کی سمت ایک عورت کے رونے کی دردناک آواز سنائی دی۔ آواز بہت قریب تھی، جیسے ہوا میں تہر رہی ہو۔ فہیم کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ بلال کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اس کے کانوں میں کسی کے تیز سانسیں لینے کی آواز گونجی۔ اس نے جیسے ہی پلک جھپکائی، اس سے ایک سفید سایہ درخت کے درمیان تیزی سے گزرتا ہوا نظر آیا۔ عمر نے فوراً فیصلہ کیا، رکنا خطرہ ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ انہوں نے کسی طرح زید کو سہارا دیا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے، دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی انہیں محسوس ہوا جیسے گاڑی کا پچھلا حصہ جھک گیا ہو، جیسے کوئی بھاری چیز اس پر سوار ہو گئی ہو۔ عمر نے خوف زدہ ہو کر شیشے سے پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ عمر نے گاڑی اسٹارٹ کی اور بغیر کسی دیر کے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا۔ گاڑی خاموشی کو چیرتے ہوئے آگے دوڑنے لگی۔ وہ تیز رفتار سے بھاگ رہے تھے، مگر ان کی دہشت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے والی سیٹ سے سسکنے کی آواز آنے لگی جو اب زید کی نہیں تھی۔ بلال نے دل تھام کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے جو دیکھا وہ اس کی زندگی کا آخری منظر تھا۔ پچھلی سیٹ پر زید اور فہیم کے درمیان ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے مسکرا کر بلال کی طرف دیکھا۔ بلال کے گلے سے صرف ایک آواز چیخ کی نکلی۔ اسی لمحے عمر نے تیز موڑ کاٹا، شاید وہ آئینے میں اس عورت کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ گاڑی بے قابو ہو کر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اگلے دن اخبار میں خبر آئی کہ 4 نوجوانوں کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔
اور وہ شدید زخمی حالت میں پائے، مگر پولیس کو یہ بات کی حیرانگی ہو رہی تھی کہ زید کا چہرہ، جو کہ گاڑی میں سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر بیٹھا تھا، خوف کے مارے پتھر کا ہو چکا تھا، جیسے اس کی روح کسی وحشت نے کھینچ لی ہو، اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر مٹی کی ایک گیلی لکیر تھی، جیسے کسی نے وہاں پانی بہایا ہو، اور اس کی بو بالکل ویسی تھی جیسے پرانے گندے کپڑوں کی ہوتی ہے۔ اس رات کے بعد ان چاروں نے کبھی بھی سناٹے اور سنسان والی جگہ میں جانے کی کبھی بھی ہمت نہیں کی، اور وہ چاروں اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ اکثر خوابوں میں وہ عورت، وہ سایہ اور وہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے تھے۔